وہ 5 اگست 1945 کی ایک شام تھی۔ سورج کی الوداعی کرنیں جاپان کے علاقوں سے تیزی سے غائب ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرا جاپان کا مقدر بنتا جا رہا تھا۔ ایٹمی حملے سے پہلے یہ جاپان میں آخری رات تھی اور لٹل بوائے نامی امریکی ایٹم بم جاپان کے شہر ہیروشیما میں بسنے والے 2 لاکھ کے قریب جاپانی شہریوں کی نہ صرف زندگیاں ختم کرنے والا تھا بلکہ پورے کے پورے ہیروشیما کے شہر کو بھی اڑا دینے والا تھا۔ جاپان اور امریکہ ایک دوسرے پر پوری قوت سے حملے کرنے میں مصروف تھے، مگر ایک عام جاپانی شہری کی زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ انڈے، دودھ، چائے اور کئی دوسری اشیاء دکانوں سے غائب ہو چکی تھی۔ سبزیاں سونے کی بھاؤ بکتی تھی۔ پیٹرول عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کی برابر تھی۔ صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری دکھائی دیتے تھے۔ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا تب جاپان کے اس شہر میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ افراد رہتے تھے۔ ہیروشیما جاپانی فوج کے لیے ایک اہم شہر تھا کیونکہ یہ شہر جاپانی فوج کے لیے جنگ جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرتا تھا۔ یہاں سے جاپانی فوج کو بڑی تعداد میں گولہ بارود بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کی فوج نے ہیروشیما میں رہنے والوں کی بڑی تعداد کو اس شہر سے جاپان میں ہی دوسرے علاقوں کو منتقل کیا اور اب ہیروشیما میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، جو یہ نہیں جانتے تھے کہ ہیروشیما کے آسمان پر اتری ہوئی یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ 5 اگست 1945 کو ہیروشیما میں رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن وہ امریکی بمبار طیارہ جو صبح ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والا تھا وہ ٹینین جزیرے پر کھڑا تھا۔ ٹینین کا وقت ہیروشیما سے 1 گھنٹہ آگے ہے، اس لیے ٹینین میں 6 اگست 1945 کی خوفناک تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا۔ جاپان کے کس شہر پر ایٹم بم گرایا جائے، امریکہ نے اس کے لیے جاپان کے 4 شہروں کو چنا تھا اور وہ 4 شہر تھے ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورا اور اس کے بعد نگاتا شہر کی باری تھی۔ پر ان 4 شہروں میں سب سے پہلے کس شہر پر ایٹم بم گرایا جائے، امریکہ نے اس پر کافی غور کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہیروشیما چونکہ صنعتی اور فوجی اعتبار سے بڑا اہم شہر ہے اس لیے اس پر سب سے پہلے ایٹم بم گرایا جائے۔ امریکہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جس جہاز سے جاپان پر ایٹم بم گرایا جائے گا وہ ٹینین جزیرے سے اڑان بھرے گا اور اس جہاز کی حفاظت کے لیے 2 جہاز بھی جاپان روانہ ہوں گے۔ ان 2 جہازوں میں جدید کیمرے اور آلات بھی ہوں گے تاکہ وہ ایٹم بم لے جانے والے جہاز کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ایٹم بم کی تابکاری اور اس سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے سکے اور ایٹم بم سے تباہ ہونے والی ہیروشیما کی ویڈیوز اور تصاویر بھی بنا سکے۔ امریکہ نے 3 مزید جہاز جاپان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جاپان کے موسم اور حالات کا جائزہ لے سکے اور ایٹم بم گرانے والے جہاز کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کر سکے۔ ان اہم فیصلوں کے علاوہ امریکہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ جاپان پر ایٹم بم گرانے والے B-29 بمبار طیارے کو کرنل پول اڑائے گا۔ کرنل پول 2 لاکھ جاپانی شہریوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اسے اس بات کا ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا کہ وہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد دنیا کا پہلا ایٹم بم گرانے جا رہا ہے۔ وہاں لوگ پگھل جائیں گے، تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ جہاز میں 9700 پاؤنڈ وزنی لٹل بوائے نامی ایٹم بم رکھ دیا گیا تھا اور کرنل پول ایٹم بم سے لدے جہاز کو لے کر بس کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا تھا۔ کرنل پول جس جہاز میں جاپانیوں کے لیے قیامت لے کر روانہ ہونے والا تھا اس نے اس طیارے کا نام اپنی ماں کے نام پر اینولا رکھا تھا۔ کرنل پول نے رات 12 بجے آخری بریفنگ دیتے ہوئے اس مشن میں شامل اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارا ہدف صرف ہیروشیما ہی رہے گا۔ اس کی 15 منٹ بعد رات 12:15 پر اس خطرناک مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ امریکہ کے اس انتہائی خفیہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے 3 جہاز رات 1:37 پر جاپان کے موسم
اور حالات کا معائنہ کرنے جاپان کے 3 مختلف شہروں ہیروشیما، کوکورا، ناگاساکی کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 جہازوں کا جاپان کے 3 مختلف شہروں کی طرف روانہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ کسی وجہ سے ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے میں ناکام رہتا ہے تو اسی صورت میں ایٹم بم کوکورا یا ناگاساکی پر گرایا جائے گا۔ 2:27 پر اس جہاز کا انجن سٹارٹ کیا گیا جس میں ایٹم بم رکھا گیا تھا۔ اس کے 8 منٹ بعد 2:35 پر جہاز ٹینین آئرلینڈ کے ایک رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ ٹینین میں اب بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا اور یہ اندھیرا اب سے تھوڑی دیر بعد جاپانیوں کی زندگی میں چھانے والے اندھیرے سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ 2:45 پر جہاز کے پائلٹ کرنل پول نے جہاز کے کو پائلٹ رابرٹ سے کہا، چلو چلتے ہیں۔ 2:47 پر جہاز ایٹم بم لے کر ہوا میں بلند ہو گیا اور یوں جاپانیوں کے لیے قیامت قریب آنا شروع ہوئی۔ یہ 6 اگست 1945 کا بھیانک دن تھا۔ سورج جاپان کے شہروں میں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیروشیما میں زندگی معمول کے مطابق تھی۔ شہری صبح اٹھنے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور وہ یہ بات بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ موت بالکل ان کے قریب پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کا جنگی طیارہ ایٹم بم لیے جاپان کی فضاؤں کے قریب پہنچ رہا تھا۔ جاپانی وقت کے مطابق صبح 6:15 پر طیارے کے عملے نے ایٹم بم گرانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے شروع کر دیے اور آخر میں انہوں نے ایٹم بم کی سیفٹی پن بھی نکالی۔ وہ جہاز جو ہیروشیما میں موسم اور حالات کا جائزہ لینے روانہ ہوا تھا، اس نے 7:24 پر ہیروشیما پر پرواز کرتے ہوئے B-29 بمبار طیارے کے پائلٹ کرنل پول کو پیغام بھیجا کہ ہیروشیما میں موسم صاف ہے اور بم گرانے کے لیے حالات سازگار ہے۔ اس کے بعد وہ جہاز ہیروشیما سے روانہ ہو گیا۔ ہیروشیما میں رہنے والے 2 لاکھ سے زیادہ افراد کے پاس اپنے زندگی بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ہیروشیما شہر سے باہر نکل جائے، اور ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس اب صرف 45 منٹ ہی باقی بچے تھے۔ کیا کرتے؟ وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ امریکہ ان پر ایٹم بم پھینکنے والا ہے، جس سے ان کے سارے خواب، ان کا سارا شہر اور ان کی ساری زندگی ختم ہونے والی تھی۔ ایٹمی حملہ ہونے سے صرف 15 منٹ پہلے کچھ جاپانیوں نے اپنے ملک کی فضاؤں میں نہایت نیچے پرواز کرتے ہوئے 3 امریکی جہازوں کو دیکھا تھا جو ہیروشیما شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جہاز جاپانیوں کے اوپر سے اور وقت جاپانیوں کے ہاتھ سے تیزی سے گزرتا گیا اور جاپانیوں کے لیے 8:15 کا وہ منحوس وقت بھی آیا جب جہاز ہیروشیما کے عین اوپر نمودار ہوا اور اچانک 31,000 فٹ کی بلندی پر جا پہنچا۔ جیسے ہی جہاز 31,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تھا، جہاز سے 9,000 پاؤنڈ یعنی 4,400 کلو وزنی ایٹم بم ہیروشیما کی آبادی کی جانب گرا دیا گیا۔ ایٹم بم تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا اور کرنل پول نے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے طیارے کا رخ تبدیل کیا تاکہ ایٹم بم کے دھماکے سے جہاز کو لگنے والے جھٹکوں سے بچا جا سکے۔ 43 سیکنڈ بعد ایٹم بم ہیروشیما کی آبادی سے 19,000 فٹ بلندی پر پٹ گیا اور بم پٹنے کی 1 مائکرو سیکنڈ میں، یعنی جتنی دیر میں ایک بجلی کا بلب آن ہونے میں لگتا ہے، ہیروشیما میں درجہ حرارت 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جو کہ سورج کے درجہ حرارت سے بھی کئی زیادہ ہے۔ پر یہ درجہ حرارت چند لمحوں کے لیے رہا اور پھر گرنے لگا۔ 1 میل کے دائرے کے اندر ہر چیز جل کر بسم ہو گئی، یہاں تک کہ پختہ ترین عمارتوں کے بالائی حصے پگھل کر بہہ گئے۔ اس 1 میل کے دائرے میں ایٹم بم پٹنے کے 1 سیکنڈ کے اندر 70,000 لوگ باپ بن کر اڑ گئے۔ ان کو چیخ تک مارنے کا موقع نہ ملا۔ وہ باپ بن کر ایسے اڑے کہ ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان اس طرح نہیں مرا تھا۔ جس وقت ایٹم بم پٹا تھا، ہیروشیما میں سمی ٹومو بینک کی برانچ کے باہر کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ انتہائی گرم ہوا اور تیز شعاؤں سے اسی لمحے باپ بن کر اڑ گیا تھا۔ اس کے سائے کا نشان بھی سیڑھیوں پر رہ گیا تھا۔ اس وقت ایک اور واقعے میں طالب علم جلی ہوئی حالت میں گھر کی طرف بھاگا تھا۔
مشکل سے وہ اپنی ٹوپی ہی اتار سکا تھا، تب اس کے کپڑے اس کے چمڑے سے چپک گئے تھے۔ اس کی ماں نے کینچی سے کاٹ کاٹ کر بہت مشکل سے اسے اتارا تھا۔ ایک جاپانی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس کی ماں نے اس بچے کے تن سے ایک ایک کر کے تمام کیڑے نکالے تھے، پر آخر میں وہ بچ نہیں سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی۔ نہ ہواؤں میں کوئی اڑتا ہوا پرندہ بچا تھا، نہ زمین پر انسان اور حیوان۔ شہر میں ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ درختوں سمیت شہر میں ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ہیروشیما پر دھوئیں کے بادل چھا چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایٹم بم کا دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والا جہاز، جو کہ 31,000 فٹ کی بلندی پر تھا، وہ بھی شعلے کھانے لگا۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے بوب کیرل نے اپنے کیمرے سے جہاز کے نیچے تباہی و بربادی کی مناظر کی تصویر لی، جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا 3,000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا دھواں اوپر اڑتے ہوئے دکھائی دیا۔ 1 میل کے دائرے کے باہر بھی بے شمار لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ پرندے درختوں پر گھونسلوں میں ہی بون گئے تھے، بلکہ شعلوں کا حصہ بنے تھے۔ جس جگہ ایٹم بم گرا تھا وہاں سے 6,500 فٹ دور بھی کاغذ جیسے اشیاء نے آگ پکڑ لی تھی، کیونکہ سب کچھ سخت تپش سے پگھل چکا تھا۔ لہٰذا ٹیلی گرافک سسٹم بھی مکمل تباہ ہو چکے تھے۔ پورے جاپان کا ہیروشیما سے رابطہ کٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے جاپان میں رہنے والوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی ہوئی ہے۔ ایک 37 سالہ مقامی صحافی جس کا نام ناکامورا تھا، اس وقت ہیروشیما سے باہر تھا، لیکن دھماکے کے اثر سے وہ نیچے گر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ شیشہ لگنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ ناکامورا نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والا پہلا صحافی تھا۔ اس نے اپنے اخبار کو جو بریکنگ نیوز بھیجی تھی وہ یہ تھی کہ 8:15 پر دشمن کے 2 جہازوں نے ہیروشیما پر کوئی خاص بم گرا دیا ہے۔ ہیروشیما مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ شہر تباہ ہو گیا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ اس نے ناکامورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے، جس پر ناکامورا نے اسے جواب دیا، فوج بیوقوف ہے۔ جاپانی فوجی قیادت حیران تھی کہ ہیروشیما پر نہ تو کوئی بڑا فضائی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی وہاں پر گولہ بارود کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جس سے اتنی بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔ اس لیے جاپانی فضائیہ کے ایک طیارے کو ہیروشیما بھیجا گیا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر جاپانی فوج کو اطلاع دے۔ ہیروشیما میں آخر کیا ہوا تھا؟ جاپانی فضائیہ کا جہاز یہی جاننے کے لیے ہیروشیما پہنچا۔ 3 گھنٹے تک ہیروشیما کی فضاؤں میں پرواز کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہیروشیما میں کیا ہوا ہے۔ پائلٹ جہاز لے کر واپس لوٹا، پر اپنی آقاؤں کو صرف یہی خبر دے سکا تھا کہ اسے ہیروشیما پر سوائے بادلوں اور دھوئیں کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی تھی اس کا دنیا کو تب پتہ چلا جب 6 اگست 1945 کو واشنگٹن ڈی سی کے وقت کے مطابق صبح 11 بجے امریکی صدر کا بیان امریکی ریڈیو پر سنائی دیا، جس میں دنیا نے یہ سنا، ملاحظہ فرمائے، امریکہ نے جاپان پر ایک نئے قسم کا بم پھینک دیا ہے، اسے ایٹم بم کہتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں جاپان کو دھمکی دی کہ اگر پوٹسڈیم اعلامیہ 26 جولائی کے مطابق جاپان نے غیر مشروط طور پر ہتھیار نہیں ڈالے تو امریکہ جاپان کے دوسرے شہروں پر بھی ایسے ہی تباہ کن حملے کرے گا۔ کہاں گئی انسانیت؟ چرند پرند سے محبت، ماحول دوستی، جن کی خاطر دنیا بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور اوزون کی سطح اور نہ جانے کیا کیا، یہ تھی انسانیت کے علمبرداروں کے زبان کی مزید تباہی پھیلائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہے۔ تو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔